نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت دیر کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم اپنے اسی سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ بہت سی اس کی وجوہات تھیں، ان میں سب سے بڑی وجہ تو یو کے کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ مجھ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے فیور جو ہے بہت زیادہ اس کی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا دن طبیعت بوجھل رہتی ہے اور بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے معذرت چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا حدیث شریف کے حوالے سے بھی اور قرآن مجید جو ہے اس کی بھی تفسیر جو ہے وہ شروع کی تھی، تو وہ بیچ میں بار بار منقطع ہو جاتا ہے، لیکن صحت جو ہے وہی ٹھیک نہ ہو تو بندہ کیسے اس کو جو ہے وہ کیری آن کر سکتا ہے۔ تو بس ہم دعا کیجیے اللہ رب العزت جتنی بھی زندگی ہے صحت سلامتی کے ساتھ اور بغیر کسی محتاجی کے عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے اسی دوران میری بہت عزیز دوست ہے، ان کی والدہ محترمہ اور ایک میری بہت عزیز قریبی عزیزہ تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ سب ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، رب کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ تو بس اسی لیے تھوڑے دن جو ہے وہ ان کا گیپ پڑ گیا، تو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ حدیث شریف شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چھٹی حدیث جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور 1295 حدیث کا نمبر ہے۔ ترتیب سے میں نے ایک شروع کیا ہوا ہے باب، تو اس لیے وہ باب نیت کے حوالے سے جو ہے وہی چل رہی ہیں احادیث مبارکہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لؤلؤ کرشی ظاہری، جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، یعنی کہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے بیحد تکلیف تھی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے، میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ اور بڑا ہے، اس لیے تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے چلے جاؤ اور وہ پھر تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ پاک صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میرے ساتھی جو اصحاب ہیں وہ پہلے میرے سے وفات پا جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہوگی، شاید تمہیں مزید اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ لوگ جو ہے کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، اس لیے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے، اس میں 2-3 مسائل جو ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم مدینہ آ گئے ہیں تو ہم لوٹ کر واپس مکہ جائیں، بلکہ
کچھ صحابہ تو ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ جو مکے میں ویسے تجارت کی غرض سے جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر موت آ جائے اور ہجرت کا ثواب جو ہمیں اللہ پاک مدینے میں رہ کر دے رہے ہیں تو اس سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو چونکہ ان کی ہجرت جو تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہیں اور مدینہ میں ہی ان کی زندگی کا جو ہے وہ اختتام ہو۔ اس لیے حضرت سعد جو ہیں وہ بھی ڈرتے تھے کہ ان کی کہیں موت جو ہے وہ مکے میں نہ آ جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سعد پر جو ہے وہ رحم کرے اور ان کی ہجرت کو پورا کرے۔ ان سے مراد یہی ہے کہ ان کے وصال جو ہے وہ بھی مدینے میں ہی ہو۔ اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن خولہ کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی، کیونکہ ان کا انتقال جو تھا وہ مکہ میں ہوا تھا۔ تو یہ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کس قدر مشتاق تھے، کس قدر اللہ رب العزت سے نیکیاں لینے کے لیے اور اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کس قدر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور کہ جیسے اللہ پاک نے اگر ہجرت کا موقع دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمیں اسی شہر میں جو ہے وہ موت عطا فرمائے۔ حالانکہ جس شہر میں انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ پلتا بڑھتا ہے، وہاں کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کے کہ اے مکہ، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے رہنے والے جو ہیں وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے رہے۔ تو جہاں پر انسان کی جسے جنم بھومی کہتے ہیں، جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، وہاں کی جو محبت ہے ایسے ہی اس کے دل میں ہوتی ہے جیسے کہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین زیادہ اہم تھا، ہجرت زیادہ اہم تھی، ثواب زیادہ اہم تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے اندر جو ہے وہ اس قدر سرایت کر گئی تھی کہ وہ اس کے اہتمام کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر دین کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ کے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب قریب المرگ ہو یا مطلب اسے لگے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ویسے تو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر بیماری کی حالت میں ایسے ہوتا ہے، زیادہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 1/3 حصہ جو ہے 1/3 حصہ اس کے لیے وصیت کر جائے، یا اس سے بھی تھوڑا اس کو کسی درسگاہ کے لیے وقف کر دے، اپنے جو ہے وہ آخرت کے لیے کوئی صدقہ کر دے، کوئی خیرات کر دے، کوئی پانی کے کنویں لگوا دے، کوئی اچھے نیک کام کر دے جس کا ثواب جو ہے وہ اس کو ملتا رہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری جو ہے وہ کرنی چاہیے ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے، کہ ہم جو ہے اگرچہ مطلب وصیت جو ہے وہ تو بچوں کے لیے تو آپ وصیت نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ پاک نے جو ہے وہ قوانین جتنے بھی رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، سب کے لیے اللہ پاک نے حصے جو ہے وہ قرآن پاک میں مقرر کر دیے ہیں، لیکن جو 1/3 حصہ ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ وصیت کر جائیں۔ اور جیسے پاکستان میں ہمارے ہاں جو ایک مخصوص دینی طبقہ ہے جو دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف ہے، تو ان کی حالت بہت دگرگوں ہے۔ جیسے مساجد میں جو امام نماز پڑھاتے ہیں ان بیچاروں کی تنخواہیں دیکھ لیں، مساجد نے بجلی کے بل دینے ہوتے ہیں، درسگاہیں ہیں، وہاں پر بچے، غریبوں کے بچے ہی زیادہ تر قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، عمرہ کے بچے تو جو ہے وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، باہر کے اچھے گرامر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے جو ہے وہ درسگاہوں میں جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم جو عمرہ ہیں، جو اس قابل ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اپنے مال کا کچھ 1/3 حصہ جو ہے وہ مختص کر دیں، تاکہ وہ حصہ جو ہے وہ ان تک پہنچے اور وہ بھی بہتر طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکے اور اچھے کامیاب جو ہے وہ ہو سکے۔ ویسے دین صرف غریبوں کے ہی حصے میں پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو عمرہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین سکھائیں، تاکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملات آنے ہیں جو غریب لوگوں کے ساتھ آنے ہیں، تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری جو ہے وہ کر کے رکھیں۔ اس لیے صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ خصوصاً اپنے علاقے کے جو دینی مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، ان کے لیے خصوصی اہتمام جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اپنے بچوں کو
جو ہے وہ فراخ چھوڑ کر جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ اور جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، ہمارے ہاں تو اس کا باوا آدم ہی بگڑا ہوا ہے، سب کے سب امیر کیا غریب کیا جو بھی ہے، جو پیچھے مال رہ جاتا ہے اس کی اتنی غیر شرعی تقسیم ہم کرتے ہیں کہ امین جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے، ہمارے حال پر اللہ رب العزت رحم کرے۔ اور پاکستان میں جو صحیح دین ہے، جو صحیح اسلام ہے، جو اسلام کا مطمع نظر ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا اس کا تو ہم نے جنازہ ہی نکال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ حصے مقرر کیے ہیں اس لیے کہ وصیت کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور بیٹوں میں بھی کہ کسی بیٹے کو زیادہ دے دیتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس بیچارے جو ہے اس کا جو ہے وہ حال جو ہے وہ برا ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ دے دے۔ حالانکہ آپ طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا جتنا مال ہے، جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، جو بھی اس کی پراپرٹی ہے، چاہے اس میں ایک سوئی ہے، ایک دھاگے کی نلکی بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اس میں شامل کرے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ان کی وصیت اگر اس نے کی ہے 1/3 حصے کی تو اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد جو اس کے ورثہ ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے درمیان اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار بتایا ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے، بیوی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، جتنے بھی حصے ہیں ان کے مطابق ہر چیز جو ہے اس کو برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے وراثتی مسائل جو ہیں اللہ پاک ان کے لیے ہم پر رحم کرے اور ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، اور تیسری بات اس میں تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو انسان اگر صحیح نیت سے جو پیسے اپنے خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے بڑے سے، کسی بزرگ سے، کسی دیندار شخص سے جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت پر جو ہے وہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں بیمار ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کی دعا جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول کر سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ آپ صدقات نافلہ کرتے ہیں، جو 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ صدقہ کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے افضل ترین یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی عزیز جو لاچار ہیں، ان کی عیاشی کے لیے نہیں، ان کے تعیشات کے لیے نہیں، جو ان کی بیسک نیڈز ہیں ان کے لیے آپ خرچ کریں، اور ان کی جیسے مطلب بیٹیوں کی شادیوں پہ جہیز کے جو اتنے امبار لگتے ہیں اس پہ جو ہے وہ خرچ نہ کریں۔ اس سے زیادہ مستحق غریب لوگ ہیں، کسی بچے کی تعلیم کا بندوبست کر دیں، کسی جو ہے وہ مدارس کے بچے کی پورے زندگی کے لیے جو ہے وہ خرچہ اٹھا لیں، یا کسی یتیم بچے کی کفالت جو ہے اس کا ذمہ اٹھا لیں، تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جو حدیث کا صحیح مطمع نظر ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتایا ہوا رستہ ہے اس پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک بن احیب قرشی، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے منحرف نہیں ہوتا اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، لیکن ماں سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے نہیں پھروں گا۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ان کا نشانہ سیدھا رکھنا۔ انہیں ایک بار آتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا کوئی ہے تو دکھائے۔ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی، فاتح عراق ہے، اور فتح ایران میں بھی جو ہے وہ انہی کا کارنامہ ہے۔
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں 55 ہجری میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر لائی گئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ جو دعا انہوں نے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی کہ اللہ پاک میرے ہجرت کو پورا کر دینا، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے اسے پورا کر دیا۔ اور کتب احادیث میں ان سے 270 احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مقام کو اور زیادہ بلند کرے اور ہمیں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بننے کی، ان کی جیسے خصوصیات جو ہیں وہ اللہ پاک ہم میں اور ہمارے بچوں میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔